نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہے. پروگرام کے آغاز میں ایک خوشخبری کا یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مفتی محمد اسحاق صاحب کے ایما پر المرکز الدین الخالص کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ ایک ادارہ ہے اور اس کے لیے ہمیں عمارت، کمپیوٹر اور ماہانہ بنیادوں پر تنخواہیں دینے کے لیے ماہانہ 1,10,000 روپے کا خرچ ہوگا، جس میں 5 افراد، کمپیوٹر، کمپوزر، 2 علماء اور 1 نگران کی ضرورت ہوگی. ادارے سے مجدد چیزیں علمی کام نشر ہوں گے، جس میں ترجمہ و تفسیر قرآن کریم از مولانا محمد اسحاق صاحب، مولانا کے ہی تحقیقی خطبات کی 10 جلدیں، اصلاحی خطبات کی 10 جلدیں اور توضیح المسائل المعروف فتاوی اسحاقیہ 5 جلدیں اور مستند DVDs وہ نشر کی جائیں گی. آپ سے درخواست ہے ادارے کے لیے احتیاط دیجیے اور رابطے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے 0300794175 کاشف علی. اور بیرون ملک سے احتیاط بھیجنے کے لیے آپ کو ویسٹرن یونین کا استعمال کرنا ہوگا. اندرون ملک کے لیے بھی آپ ہم سے اسی فون نمبر پر رابطہ کر کے بتایا جا سکتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، آمین. باقیات الصالحات کے اندر ہمارا شمار کرے اور اللہ تعالیٰ اس حقیر کاوش کو ہمارے لیے باعث نجات اخروی کر دے، آمین. اب ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مولانا صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ پرائز بانڈ کی رقم جائز ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں. پرائز بانڈ کا بتائیں نا ذرا، کیا طریقہ؟ پرائز بانڈ حکومت ایشو کرتی ہے مولانا صاحب، اور وہ ایک نوٹ ہوتا ہے جس پر پھر بعد میں لوگ اسے وہ حکومت قرآن اندازی کرتی ہے. قرآن اندازی کے ذریعے سے جو روکی ہوئی رقم ہوتی ہے وہ ایک آدمی کو مل جاتی ہے، پھر اگلی دفعہ دوسرے آدمی، پھر تیسرا، اس طرح ایک چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو باقی رقم جمع ہوتی ہے. جی ہاں، وہ باقی رقم لوگوں کی رقم ایک قسم کی اسے جمع کر کے ایک لمبا اور طویل پروسیجر ہے ان کا. تو یہ ایک ایزی منی مل جاتی ہے ایک آدمی، لوگ باقی لوگ انتظار میں رہ جاتے ہیں، پھر اگلی دفعہ کسی اور کی باری آ جاتی ہے. اس طرح برسہ برس یہ سلسلہ چلتا رہے. اس میں پھر کیا خرابی نظر آتی ہے؟ بظاہر تو مولانا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اندرونی طور پر اس کے اندر بہت سے بینکنگ نظام کے سسٹم کو جو لوگ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قسم کا سود ہی ہے، اور اسے بڑے طریقے سے دولت منجمد کر کے ایک کو خوش کر دیا جاتا ہے، باقی تمام لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے. یعنی قرعہ نکال دیا جاتا ہے سب سے پیسے لے کر، لاٹری کی طرح کی چیز ہے یہ. باقیوں کو کہتے ہیں نقصان نہیں ہوتا. یہ تو بینک کا کوئی آدمی نا اچھی طرح وضاحت اس کی کرے تو انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ بات اچھی طرح واضح ہو چلیے انشاءاللہ. ہے جوئے کی قسم کی چیز ہی معلوم ہو. جی ہاں. ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب برائے مہربانی یہ فرما دیں کہ کیا کوئی آدمی رکوع اور سجدے میں درود و سلام پڑھ سکتا ہے جیسے کہ شیعہ بھائی بھی پڑھتے ہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، فقط وہاں پر آپ تسبیحات پڑھیں اور بس. اس بارے میں فرمائیے. رکوع اور سجدے میں درود شریف پڑھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں، نہ کوئی حرج ہے، پڑھ سکتا ہے. جب ہمیں اجازت ہے کہ نماز کے جس حصے میں جو چیز ہے دعا کریں تو دعا کے شروع میں اللہ کے رسول پر درود شریف بہت عمدہ ہے نا، پھر دعا کی قبولیت کا وسیلہ. اسی لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں نا کہ جو رکوع اور سجدے میں تسبیحوں کے بعد یہ پڑھتا ہے اس کے رکوع اور سجدے کی نا قیمت 10 گنا ہو جاتی ہے، 10 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا. پڑھ لینا چاہیے، کوئی بات. ایک دوست پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ ذکر بلکہ اس کے بعد دعا بھی کوئی کر لیں، پہلے تسبیح کریں، پھر چھوٹا درود پڑھیں، پھر کوئی دعا ربنا آتنا ربنا. دعائیں پوری نماز میں آپ کر، ساتھ ہی جگانا شروع کرتے ہوئے رکوع میں جائیں، سیدھے کھڑے ہوں، ہر جگہ حضور نے دعا کی. نماز کا ترجمہ تو فارسی میں ہے نا، اصل میں صلاۃ دعا ہی ہے. یہ دعا کے لیے مقرر ہوا کہ اللہ کو سلام کرتے جا اور مانگتے جا. اس لیے پوری نماز میں نا ہر جگہ آپ کوئی نہ کوئی دعا مانگتے جائیں. اور اس میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی ٹھیک سمجھتا ہوں کہ عربی کی بھی پابندی نہیں، جو آپ کی زبان ہے، پنجابی، اردو، بنگالی، فارسی، اردو، سب میں نثر، نظم، جس طرح بھی پڑھ سکیں پڑھ. دعائیں کرنے لگے نہیں پھر پتہ چلے.
نماز میں جان پیدا ہو جائے. یہ رسمی نماز جو ہے ایسے جان چرائے رکھتے ہیں، بے شک تھوڑی پڑھیں، صرف فرض پڑھیے یا کبھی ضروری سنتے ہیں، دعائیں کریں بس، نماز پوری نہیں. یہ بعد والی عادت جان چھوڑ دیں کہ نماز کے بعد دعا کا یاد آتا، بعد میں تسبیحیں کریں، آیت الکرسی پڑھیں، دعا نماز میں کریں. آپ دیکھیں نا کہ جب بندوں سے کٹ کر اللہ اکبر کیا کر، سب سے بات چیز دیکھنا حرام، صرف اللہ کی طرف ہے. اس کو معراج کہنا کہ آپ معراج پر گئے ہو. فَإِنَّهُ يُنَادِي رَبَّهُ، حضور نے کہا نمازی خیال کرے وہ اپنے رب سے اب راز نیاز کی باتیں کر رہا، کوئی نہیں سن رہا، وہ کہہ رہا، رب سن رہا. تو اس وقت پھر اس سے بات نہ کرے. آپ مجھ سے ملنا ہے اس وقت تو بات نہ کرے. جب سلام کہہ کے چلے نا پھر مولوی صاحب یہ بھی کہہ رہا تھا، یہ بھی بیوقوف ہے. اس وقت کہتے جب میرے پاس آئے تو سلام تک آپ اللہ کے ہاں معراج میں، کوئی بندوں سے واسطہ نہیں. اس میں دعائیں کرتے، 7 موقع پر حضور نے نماز میں دعائیں کی. بعد میں پھر ذکر اذکار کرتے، بعد میں بھی کبھی کرنے کو جی جائے کر لیں، حرام نہیں، مگر نماز کے بعد آپ نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا نہ دعا کی. ایک دوست پوچھتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں، سب جعلی. ذکر علی یعنی عبادت، کوئی کہتا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہے، بات جعلی بنا. سب لوگوں نے بناوٹی بہت بنائی. ہاں، یہ جو حضرت ابوبکر عمر کے چیلے تھے انہوں نے بھی بنا لی بہت. کسی نے بنا لیا کہ حضور نے کہا اگر میں نبی نہ ہوتا تو عمر نے نبی ہونا تھا. سب بناوٹی، سب یہ چیلے جو ہے نا بعد والے انہوں نے دین ہی تباہ کر. علی بھی اچھے ہیں، ابو بکر عمر بھی اچھے ہیں، مگر ان کو رہنے دو اچھے ہی. صرف یہ نہ کرو کہ اپنی طرف سے گھر گھر کر فضیلتیں بیان کرتے رہو. ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب صوفیہ کرام کی اصطلاح میں کشف کس چیز کا نام ہے؟ کیا کشف کی کوئی شرعی حیثیت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی کشف ہوا کرتا تھا؟ کشف کا لفظی معنی کھول دینا نہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی بات کھول دیتا، اس کو سمجھا دیتا، اس کے دل میں ڈال دے تو یہ کشف ہی ہے. اب کشف ایک تو علمی ہوتا کہ کوئی علمی نقطہ پہلے وہ ذہن میں نہیں تھی، بات اچانک سمجھ میں آ گئی کہ وہ اس آیت کا تو یہ مفہوم، سارے عقدے حل ہو گئے. کشف ہی یہ کشف علمی ہے. ایک کشف عملی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز اس کے ہاتھ سے ظاہر کر دے جو عام لوگ نہ کر سکے. وہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو معجزہ. معجزہ بھی ہمارا ہی لفظ ہے، معجزہ قرآن حدیث کا لفظ نہیں. وہاں آیاتن ہے، نشانی ہوتی نا اللہ کی قدرت کی اور اس کے سچے ہونے کی کہ اللہ ہے جس نے یہ کام کر دکھایا، مردہ زندہ ہو گیا، جو لاٹھی تھی وہ سام بن گئی. یہ اللہ کے کرنے کے کام. ایک طرف سے اس سے اللہ کا پتہ چلتا کوئی ہے نا جو یہ سب کچھ کر سکتا. دوسری طرف سے نبی کا سچا ہونا ثابت ہوتا کہ اللہ کا پیارا ہی تھا تو اس کے لیے اللہ نے یہ نشان ظاہر کر رہی. بعد میں ہو تو اس کو پھر ہم کرامت کہہ دیتے. مشکات میں بھی آخر میں باب الکرامات ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں پیرائی کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی کی. ایک دوست کہتے ہیں میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں، ایک سوال پیدا ہوا، برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں. اجماع اور اجتہاد اور بدعت یہ سب کام دین میں ایک نئی چیز کے اضافے کا باعث ہیں، تو ایک اسلام میں مقبول ہے دوسری مردود کیوں ہے؟ بدعت اور اجتہاد کا فرق واضح کرتے ہوئے مجتہد کی اہلیت بیان کر دیں. پورا دفتری سوال میں سمیٹ دیا نا، کہنے کو تو سوال چھوٹا تھا، سب کچھ بیان ہو. اجتہاد پوری کوشش کرنے کو کہتے ہیں. آپ سنتے ہیں جد و جہد یا جد و جہد، تو جہد ہوتا پورا زور لگا، جتنی کو ہمت ہے نا آدمی ساری خرچ کر. تو یہ کوشش کرتے ہیں اگر ہاتھوں سے کی جائے تو ہتھیاروں سے جہاد کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے نکلا. اور اگر علم کے طور پر ہو کہ بات سمجھنے کے لیے اس نے پورا زور لگا دیا تو یہ اجتہاد ہے. کبھی آیتیں اور حدیثیں جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کہ ان کا اصل معنی کیا، یہ بھی نئی نئی بات ان کا ہی فہم. کبھی ہے کہ کوئی سوال ہی نیا پیدا ہوا، آپ کے زمانے میں وہ شاید تھی نہیں، آپ کو پوچھتا کہ یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو پھر اس کے لیے بھی عالم کو پوری محنت کرنی پڑتی. ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا، جو کچھ قرآن حدیث میں بیان ہو پہلے وہ سارا ہضم کرتا ہے، اس سے اس کو مزاج شریعت کا پتہ چلتا ہے. دین کا اس بارے میں مزاج یہ ہے، اس شعبے میں دین یہ چاہتا ہے، اس کی روشنی میں پھر آگے سوال حل کرتا جاتا. تو وہ مجتہد فاعل ہوگا جو اجتہاد، وہ مجتہد جو وہ محنت کرتا وہ اجتہاد. بدعت کیا ہے کہ جو چیزیں حضور کے زمانہ میں بھی تھیں، جو ضرورت اب کہتے ہیں نا یہ اس وقت بھی تھی، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی مگر آپ نے نہیں کی.
ایسی بات ثواب عذاب کی کوئی نکالے نا جس کا موجب سبب موجود تھا اس وقت، جیسے یہ کہتے ہیں مردوں کے لیے ختم پڑھتے، مردے بھی مرتے تھے، ان کو بخشوانے کے لیے کوششیں بھی دین بتاتا تھا، قرآن بھی تھا، یہ کوئی نیا نہیں اترا کہ اجتہاد کرے، میت بھی تھی، اس سے ہمدردی بھی تھی، قرآن بھی تھا، قرآن بھی حضور سب سے بڑھ کر جانتے تھے۔ اس لیے اگر یہ اس بارے میں کام دیتا ہوتا کہ قرآن پڑھ کر بخشو تو رسول اللہ کرتے۔ اب جو کہا کہ نہیں حضور نے نہیں کیا، میں کہتا ہوں اچھا ہی ہے، تیرے پر اللہ تعالیٰ پھٹکار بھیجے، اچھا تو اس کا مطلب رسول اللہ اس سے بے خبر رہے، کوئی عقل کر، کوئی چیز ہی نئی پیدا ہوئی نا کہ اس وقت تھی نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو کمپیوٹر کا استعمال ٹھیک ہے یا نہیں، یہ جو ہوائی جہاز میں نماز کا کیا بنے، ایسی باتیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ بدعت نہیں ہوتی، اس کا سبب نیا پیدا ہو۔ دو باتیں میں نے علم کی بات کیا تھی، بدعت والے بول بھی نہیں سکتے کہ اس چیز کا سبب اگر حضور کے زمانے میں تھا، جو ضرورت اب یہ بیان کرتے نا اس وقت بھی رکاوٹ بھی نہیں تھی، بعض چیزیں تھیں مگر رکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکی، وہ بعد میں بھی اگر ہوگی کوئی بات نہیں۔ جیسے تراویح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور نے کہا فرض ہونے کا ڈر ہے، بعد میں وہ اندیشہ نہ رہا، تو جس کا سبب ہو مانے کوئی نہ ہوگا، پھر بھی نہیں آپ نے کیا، وہ کام دین میں جو نیا کر دین میں ثواب بالکل اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ثواب کی بجائے اللہ نے رسول نے ایسے عملوں کو بالکل رد کر کہ دین میں ترمیم کر۔ اب لوگ کہتے ہیں دین تو سارا ہی ہے، اسلام میں ساری چیزیں دین ہی نہیں، فرق کرنا۔ ایک تو ہے کہ دین میں سب شعبوں کے بارے میں رہتے ہیں، خاوند بیوی کے تعلقات، میلارات، تجارت، اس لحاظ سے تو دین سارے کو محیط ہے، سب کو اپنے دائرے میں لیتا۔ مگر ایک اور مفہوم ہے کہ جو ثواب عذاب کے لیے کام کیا جائے کہ اللہ خوش و جنت ملے، وہ دین ہے۔ جو ہم اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر چلانے کے لیے کس طرح اگر کھاد ڈالیں فصل زیادہ ہوگی، ہوائی جہاز سے سفر کرے، جو مسلم بھی کرے کافر بھی کرے، فرق کیا ہوگا؟ دینی کام کافر نہیں کرے گا ثواب عذاب کا، دوسرے کام ہم بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، تو ایسے کام جو ہیں وہ دنیا کہلاتے ہیں۔ یہ حضور نے جب کھجوروں کو پیوند کرنا تھا نا، وہ مدینہ کے کسان جانتے تھے کہ کھجور جو ہے اس میں نار اور مادہ، اب تو زراعت نے ثابت کر دیا نا کہ ہر فصل میں ہر جڑی بوٹی میں نار اور مادہ ہے، دنیا کی کوئی شے مذکر مؤنث سے خالی نہیں، تو جانتے تھے کہ یہ کھجور نر ہے، اس پر جب بور آتا وہ توڑ کرنا مادہ کھجور کے اوپر اس طرح بکیر حمل ہو جاتا، تلقی کہتے تھے، بہت کھجوریں لگ گئی۔ حضور نے دیکھا، آپ نے کوئی تجربہ ہی نہیں تھا، نہ یہ دینی مسئلہ تھا، آپ نے کہا یار کیا کرتے ہو، خود ہی پھل لگے، انہوں نے سمجھا نبی نے کہا نہیں کیا، فصل تباہ ہو، کچھ نہیں ہوا، انہوں نے کہا یار سورا مرا تو بٹا بیٹھ گیا، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ میں جب تمہیں دین کی کوئی بات کہوں تو مجھ سے لے لو، اور دنیا کے کام تم مجھ سے بہتر جانو، یہ تم خود ہی بہتر جانے۔ اس میں کلیئر کٹ کیا، اور جو پیچھے پڑے تھے ان کو کہا لا تو آخر نہیں بتا، یہ کوئی دین تو نہیں تھا، میں نے اپنے اندازے سے ایک بات کی تھی، اگر نہیں ٹھیک نہیں کی تو چھوڑو اس کو۔ اس سے پتہ چل گیا کہ دین وہ کام جو ثواب عذاب کے لیے، اور پہچان کیا وہ کافر سے، آپ کہنا عیسائی ہندو سے تم ختم پڑھو، اس نے کہا نہیں یار تمہارے دین تو ہوگا، میں نہیں کہہ رہا، جو کام ہم بھی کریں وہ بھی اگر ہم نیک نیتی سے کریں چلو اللہ خوش ہو جائے گا، بری نیت سے کریں گے گناہ بنے، وہ الگ ہے، بذات خود وہ نہ نیکی ہے نہ بدی ہے، دنیا کے کام۔ آپ پلاؤ پکائیں، پھرنی پکائیں، بریانی پکائیں، اس کے لیے کوئی حدیث دکھانے کی ضرورت ہے، یہ آپ کھانے پینے کی چیزیں حلال حرام کا خیال کریں، پکائیں کھائیں جس طرح کی جائے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ کام کرو ثواب ہوگا اللہ کو، پھر دکھانا پڑے کہ ثواب کہاں سے پتہ چلا، یہ تو غیب کی بات کہ اللہ ثواب دے گا، یہ حضور نے بتائی، یہ ہے بدعت میں فرق۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، ایک صاحب پوچھتے ہیں نماز جمعہ کے لیے کیا خطبہ سننا فرض ہے؟ کس وقت تک ہم نماز جمعہ میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی اس کا آخری وقت کون سا ہے؟ ہماری بربادی میں اس چیز کا بھی دخل ہے کہ نماز جمعہ جو تھی نا وہ اصل میں خطبوں کے لیے تھی، ورنہ زور کی 4 رکعتیں کو بری تھی، 4 پڑھتے رہتے، یہ جو 2 ختم کر دی گئی اور ان کی بجائے 2 خطبے رکھے، یہ اسی لیے تھا کہ لوگ اللہ کی طرف سے جو واضح و نصیحت ہے نا دین آ کر سنیں، اس لیے اس کے لیے تو صحابہ کرام میں جو شوق تھا، تبکیر عربی میں کہتے ہیں، صبح سے صبح ہی نہاتے، کپڑے بدلتے، خوشبوئیں لگاتے، عید کی طرح مسجد میں جم کٹا، نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وقت ہوتا ہے کہ اذان ہوتی تھی، اس لیے کہ لوگ تو پہلے ہی جمع ہوتے تھے، یہ تو نہیں کہ اذان ہوئی اب آ رہے ہیں، پہلے لوگ بیٹھے، بس دن بھلا
ممبر پر آپ بیٹھے، اذان ہوئی، واز کیا، چلو۔ اس لیے جمعہ کے دن جو 2 رکعتیں ختم کی ہیں 2 خطبوں کے لیے، جو یہ نہیں سنتے، بڑے بڑے تابعین کا فتویٰ اور ان کی بات معقول ہے کہ جس نے خطبے نہیں سنے اس کا کوئی جمعہ، وہ آ کر شامل ہوتا، 4 رکعتیں پڑھے امام کے بعد اٹھ کر 2، کوئی نہیں اس کا جمعہ، اس کا کیا جمعہ جس نے خطبے نہیں سنے۔ اور یہ بات تو پکی ہے نا، جو صحابہ صحیح حدیثوں ثابت کیا، اگر کوئی آدمی آپ بعد میں آ کر رہے نا 1 رکعت بھی نہیں ملی، اطلاع یاد میں ملا یا بعد میں رکوع کے، اس کی نہیں جمعہ، وہ بالکل پکا مسئلہ کہ اٹھ کر 4 پڑھے۔ یہ بھی آپ سن لیں کہ اگر جمعے کی نماز میں کوئی اس وقت بدقسمت آیا نا کہ دونوں رکعتیں گزر چکی ہیں، دوسری رکعت کا رکوع بھی چلا گیا، تو اب ملے تو ضرور ساتھ، مگر امام کے سلام کے بعد اٹھ کر 4 پڑھے، وہ کوئی نہیں نماز جمعہ اس کی، یعنی وہ ظہر پڑے گا، زور پڑے۔ حق تو یہ کہ آ کے شروع سے خطبے سنے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب فرمائیے کیا ذاتی استعمال کے لیے جو زیور ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے؟ اگر میاں بیوی دونوں کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے خطبے کے دوران، تو آپ نے کہا آنے کا کوئی وقت ہے، اب آ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں نے اذان سنی تھی، اذان اس وقت ہے کہ میں تو اسی وقت آ گیا، میں نے تو غسل بھی نہیں کیا۔ تو فرمایا یہ دوسری برائی ہے کہ جمعے کے دن غسل نہیں کیا، ایک وہ لیٹ آیا ہو، دوسرا یہ کہ غسل بھی نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا غسل و یوم الجمعہ واجب علی کل مسلم، جمعے کے دن تو ہر بالغ آدمی پر نہانا فرض کہ وہ واجب ہے کہ نہائے۔ خوشبو کا بھی کہا کہ اس کے گھر میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو ہے نا وہ لگا کر، کپڑوں کو بھی ملے، بدن کو بھی ملے، مسلمانوں کا اجتماع، فرشتے آئے ہوئے ہیں، ایسا ماحول ہو کہ ہر طرف مہکیں آ رہی۔ ماشاءاللہ۔ عید کہا ہے اس کو کہ ہر قوم کی عید ہے، یہ ہماری ہفتہ وار عید ہے، عید کی طرح اس کو منایا کرو، صبح سے نہا دھو کر آ جایا کرو، قرآن پڑھو۔ اور یہ بھی ساتھ ہی میں بیان کروں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں کہ اتنی سنتیں پڑھنے، جمعہ کی نماز سے پہلے نفل ہے کہ آدمی آئے جتنا اس کا شوق ہے۔ کئی صحابہ نے 4 پڑھے، کسی نے 8 پڑھے، کسی نے 12 پڑھے، جتنا شوق ہے۔ جو خطبے کے دوران بدنصیب آئے نا کہ امام ممبر پر بیٹھ گیا، اس وقت آئے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ یہاں جو کہتے ہیں نا کہ نہیں آ کر ویسے ہی بیٹھ جائے، پھر نہیں پڑھے نا، بالکل حضور نے حکم دیا کہ لا داخل احدکم المسجد، تب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو والامام یخطب، اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھے۔ یہ جو آتے ہیں نا عربی خطبے سے بیٹھ جاؤ بات سنو، بعد میں اٹھ کر وقت دیں گے، عجیب بات، جب پڑھنی تھی بٹھا دیا اور اب وقت دے رہے ہو، یہ کون سا وقت ہے کہ آپ اٹھ کر سنتے پڑھو؟ سارے کام الٹے ہیں مسلمانوں کے۔ جب آتے ہی بے شک خطبہ ہو رہا، 2 رکعتیں پڑھے مگر ہلکی، لمبی نہ پڑھے۔ اور اس پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس معنی میں چونکہ حنفیت کا غلبہ تھا، انہوں نے تھوڑا بہت دین کو زندہ کیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے شہر کے لوگ بے شک چیختے ہیں دہلی کے، کوئی نہ سنو، صحیح حدیث پاک ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہے 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے۔ تو ہم تو یہاں جو بیٹھے نا دین الخالص کے لیے، ہمیں نہ حنفیت سے دشمنی ہے، نہ حدیثوں سے کوئی ہمدردی ہے، نہ کسی اور گروہ سے کوئی بیر ہے۔ جس کی بات سمجھیں گے نا کہ وزنی کہہ دیں گے اللہ نام، بے شک کو راضی ہو یا نہ راضی، دلیل کا مطالبہ کرے، دلیل پر بس۔ مولانا اسی کے ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ مسجد کو آ کر یہاں پہ اگر بتی جلانا، خوشبو یہاں پیدا کرنا، یہ بھی کوئی مستحسن عمل ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے اور خوشبو وغیرہ سے مہکا دے گا؟ بالکل، یہ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محرم مسجد بناؤ، اس کو صاف ستھرا اور طیب خوشبودار کرو۔ حضرت عمر کے زمانے سے واقعہ مزمر محکمہ بن گیا، جن کا کام یہ تھا کہ اگر بتیاں وغیرہ سلجھا کر جگہ جگہ رکھتے تھے مسجد، یہ باقاعدہ ہر مسجد میں تنخواہ ان کو دی جاتی۔ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا جس بندے کو تم دیکھ لو کہ مسجد میں آتا جاتا رہتا، مسجد سے اس کا بڑا لگاؤ، اس کے ایمان کی گواہی دو، کہو مومن۔ جو بے ایمان مسجدوں میں نہیں آتے وہ کیا کلمہ پڑھا اور مسجد کا کوئی پتہ ہی نہیں، مسجد بھی کوئی چیز۔ یہ صاحب آپ سے سوال دوبارہ پوچھتا ہوں کہ کیا ذاتی استعمال کے لیے زیور پر زکوٰۃ لازم ہے؟ اگر میاں بیوی کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہ ہوں تو کیا حل ہے؟ ایک افسر ہی ہیں، ان کا مجھے فون آتا، ان کے بھائی نے پہلے لندن سے کیا تھا، پھر انہیں بھی بتا دیا کہ وہ بھی آپ کو فون کریں گے۔ وہ بھی یہی پوچھتے تھے کہ اتنا تو دے سونا میرے پاس، ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی ہے، ہر سال دیں گے؟ تو میں نے بھی یہی بتایا کہ جب تک وہ ہے نا آپ کے پاس
ہر سال دیتے رہے. اس کی زکوٰۃ یہ نہیں کہ ایک بار دے دی. اور بعض لوگوں نے یہ بہانہ بنا لیا کہ جو پہننے کے لیے اس پر نہیں، جو رکھے ہوئے اس پر سب بناوٹی بات. سونا چاندی کسی شکل میں نہ آدمی کے پاس. زکوٰۃ پیسے نہیں دینے کے لیے پھر ٹکڑے کرا کے نا سنار سے اتنا کام کرتا جائے، جب وہ 7.5 تولے سے کم ہو جائے گا خود ہی ختم ہو جائے گا. اور اگر پڑا ہے نا پھر جہاں سے جی چاہے لے کر دو، زکوٰۃ دینی چاہیے. زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب حدیث پڑھنا شروع کی ہے، حدیث کے راویوں کو پرکھنے اور محدثین کے تراجم لکھنے کا کام سب سے پہلے کس نے شروع کیا تھا؟ بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی تھی جو بعض والوں کو ملی. ہمارے پاس جو اب سرمایہ ہے نا ان میں سے تہذیب و تہذیب بہت بڑی کتاب ہے جس میں عرب بے کے حساب سے نا سارے جو راوی ہیں مسند احمد کے حساب سے سب کا بیان ہے کہ کس کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، کس زمانے میں ہوئے ہیں، حافظہ کیسا تھا، کس کے کتاب میں ان کی روایتیں ہیں. بہت بحث ہے تہذیب و تہذیب. اور اگر اتنے دفتر نہ پڑھ سکے 12 جلدیں پھر چھوٹی ہے تقریب التہذیب. اس کا خلاصہ نکال دیا انہوں نے آپ ہی. اس میں صرف یہ کہ راوی کا نام آگے بتایا ہوا کہ موت برا یا نہیں موت. ساری بحث جو سی نا پوری کتاب میں اس کا نچوڑ نکال تقریب التہذیب رکھ لیں. صحیح. ایک دوست پوچھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عذاب قبر صرف روح کو ہوتا ہے اور روحیں علیین اور سجین میں ہوتی ہیں اور جسم ختم ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی عذاب نہیں ہوتا. کیا یہ میرا عقیدہ قرآن و سنت کی روح سے درست ہے یا اس میں کسی اور چیز کی بھی ترمیم ضروری ہے؟ جب ہم ایسی باتوں میں پڑ جاتے ہیں نا جن کے حل کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، کس طرح منوا دیں کہ یہ ہوتا ہی نہیں. بس یہ ماننا کہ مرنے کے بعد بھی شعور باقی ہوتا، سمجھ اسی طرح رہتی، اس کو دکھ بھی محسوس ہوتا، سکھ بھی ہوتا. اب وہ اس لباس میں ہے جیسے میں نے کپڑے پہنے یہ ننگے ہونے کے بعد ہے، یہ اس بحث نے کیا لینا. روح بالکل ایک ہوش حواس والی چیز ہے. اور یہ بھی لوگوں نے معلوم کیا کہ جو روح ہے نا جتنے آپ بیٹھے اسی شکل وہ نکلی ہوگی نا، اسے آپ دیکھیں گے بالکل اسحاق میں یہی ہوں گا، آپ ہوں گے آپ وہی حلیہ، ذرا فرق نہیں ہوگا. اس لیے انہیں پہچاننے میں ایک دوسرے کو پریشانی نہیں ہوتی. صرف وہ ایک ایسا پیکر ہے نورانی پتلا جو اندر چھپا ہوا ہے، ایک یہ بڑا ہے، اس میں سے چھوٹی سی کاپی ایک باہر نکل جاتی، چلتی پھرتی بولتی نمازیں پڑھتی سمجھتی سوچتی سب کچھ ہے. اس میں زیادہ بحثوں کا کیا فائدہ. یہ عقیدہ بالکل اسلام کا کہ اس کو قیامت تک سکھ بھی ہے دکھ بھی ہے. صحیح. ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا بیت الخلاء میں اللہ کے ذاتی نام والی انگوٹھی پہن کر جایا جا سکتا ہے یا صفاتی نام کی انگوٹھیاں جیسے الجبار کی انہوں نے کندھا کروایا ہوتا ہے؟ اس بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. ایک روایت لکھی ہے نا کہ حضور انگوٹھی اتار دیتے تھے مگر وہ صحیح نہیں، پہن کر جا سکتا. مگر خیال یہی رکھنا کہ اگر وہ اس پر کچھ اللہ کا نام کندھا نا ایک اچھی چیز لکھی ہو تو وہ اس کو نہ گندگی لگے پھر کوئی بات نہیں. اور یہ بات بھی امام مالک کی میں سمجھتا ہوں بہت ٹھیک ہے کہ آدمی اس حالت میں بیٹھا اذان ہو رہی ہے اور یہ تو جواب دیتا ہے کوئی بات نہیں. دنیا کی باتیں نہ کریں کہ آپ بھی ٹٹی پھر رہے میں بھی پھر رہے، جیسے باہر جاتے ٹائم جنگلوں میں تو دونوں بیٹھ کر آپس میں گپیں مارنا، یہ بے ہوگی. انسان نا آپس میں اللہ کا ذکر اگر وہ کرتا رہے اس میں کوئی پابند نہیں کہ وہ اللہ اکبر سنا یہ بھی کہ اللہ اکبر اشہد اللہ اللہ ذکر کرنا جو ہے نا اللہ کا یہ کسی حال میں منع نہیں. کئی بچیاں پوچھتی ہیں حیض کی حالت میں، وہ بھی سن رہے حیض کی حالت میں صرف قرآن نہیں آپ پڑھ سکتی. عام اگر بچیاں حافظہ وغیرہ نا پڑھاتی ہیں بچیوں کو، وہ حیض میں بھی پڑھاتی ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ ان کا حفظ نہ بھول جائے. باقی مرد نہیں پڑھ سکتا. مرد کو اگر غسل کی حاجت ہے وہ نہائے بغیر نہیں قرآن کی آیت پڑھ سکتا. ذکر اذکار جو ہے نا استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف وغیرہ یہ سب پڑھ سکتا. عورتیں نہیں پڑھ سکتی، مرد نہیں پڑھے. قرآن مجید کہ میں قرآن تلاوت کر رہا ہوں یہ جن بھی نہ پڑھے کیونکہ اس کی کوئی مجبوری نہیں، کیوں نہیں اٹھ کر نہاتا. عورت بیچاری بے بس ہے، کئی دن ناپاک ہے، اس لیے اس کو اتنی رعایت ہے کہ اگر وہ اپنا حفظ دہرا لے زبانی اور بچیوں کو پڑھا لے تو جائے. اور کون ہے میرے عزیز؟ میرے رشتہ دار عزیز یہ ہے جو میرے پاس بیٹھے دین سے. اس لیے آپ لوگ جو ہے نا میری قدر ہے، میرے دل میں آپ کی قدر ہے. کوئی غریب ہو مسکین، آپ ہزاروں امیروں سے بہتر اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، رسول کی باتیں سن رہے ہیں. جی مولانا صاحب عالیہ صاحبہ پوچھتی انڈیا سے
کہ میں یا اللہ کا ورد 4444 مرتبہ پڑھنا چاہتی ہوں، کسی جگہ پڑھا ہے کہ اس وظیفے کے لیے کسی عامل کی اجازت لینے کی ضرورت ہے، کیا آپ عامل ہیں اور مجھے اس وظیفہ پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ عالیہ بچی بہن جو ہے نا وظیفے اجازتوں کے محتاج، وہ لوگوں کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ذکر اذکار ہیں جن کے لیے ہوتا ہے کسی سے اجازت رہو، وہ بھی انہوں نے اصل میں تو کاروبار بنایا ہوا کہ ہم سے اجازت لیں گے، پھر اجازت کے لیے پابندیاں رکھی ہیں۔ یہ کئی میگزین ان میں آتا ہے نا جو بتاتے ہیں، تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ آپ کا رشتہ ہونے ہی والا، آگے کہہ دیتے ہیں ہم سے رابطہ کرو، اور رابطہ پھر پیسوں سے ہوتا۔ یہ سارا کاروبار ہے، کچھ نہیں۔ اللہ کا نام لینے میں بیٹا آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت، کسی عمل کی ضرورت نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہ جن نہ کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یا اللہ، بہت آپ 444 ساری پڑھیں، سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا بات، اللہ کو آواز دیں، پڑھیں، عالیہ بچہ پڑھیں اس کو، بہت عمدہ ہے، کسی سے اجازت نہ لیں، اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ مجھے یاد کرو، اللہ کے نام ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کہو یا رحمان کہو، سارے میرے نام پیارے پیارے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب، حفظ قرآن کو کر لینے کے بعد اگر کوئی آدمی اسے بھول جائے تو کس زمرے میں آتا ہے، جبکہ قرآن کا حفظ رکھنا خود انسان کے بس میں نہیں، میں نے بچپن میں قرآن کریم یاد کیا تھا، اب بھول گیا ہوں، برائے مہربانی اس بارے میں میری کچھ تشفی فرمائیں۔ جو آتا نا کہ جو قرآن میں بھی بھول گیا وہ کوڑی اٹھے گئی ہے تو باتیں درست نہیں، یہ حدیثیں بھی اپنی طرف سے بنائی گئی، کوئی نہیں ان کا فائدہ۔ باقی جو حضور کو چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے گئے، نیکیوں کی فہرست، برائیوں کی بھی، تو اس میں کہا نیکیوں میں یہ بھی دکھایا گیا کہ ایک تنکا اٹھا کر نا مسجد سے کسی نے باہر پھینک لیا، مسجد کو صاف کیا، یہ بھی معمولی کام نظر آتا مگر یہ بھی نیکیوں میں لکھا گیا۔ اور بھولنے والی باتیں جو گناہ، ان میں کہا یہ بھی ہے کہ کوئی کہا میں یہ آیت بھول گیا، یہ آیت مجھے بھول جانا ہے برائی، اگر اس کا دخل نہیں بیچارے کوئی یاد نہیں رہتا کوئی بات نہیں، ورنہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے دہراتا رہے اور اس کو حفظ کرے، کیونکہ ثواب کتنا بڑا کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن جنت میں کہا جائے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ہاں وہ جو پڑھتا جائے گا اگلی جنت میں جاتا چلے، جنتیں کو تھوڑی، جتنی قرآن کی آیتیں اتنی سیڑھیاں، اور سب سے آخری درجہ جو وہ فردوس ہے، فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تخت عرش، تو فردوس میں اللہ کے نبی اور صدیق اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، اس لیے حافظ قرآن اگر حفظ کرے اور دہرائے اور سمجھے، باقی جو ہے نا صرف پڑھ کر ہی رہ گئے یاد کر کے، یہ بھی ظلم ہی ہے قرآن شریف کے ساتھ، چھوٹے بچوں کو یاد کرا دینا، ان بیچاروں کو یہ کہ بس یاد کر لیا، یہ سمجھایا ہی نہیں کہ بیٹا یاد کرایا، اگلی سٹیج یہ ہے کہ اس کو سمجھو، اور تیسری یہ ہے کہ پھر عمل کرو، ورنہ ہو سکتا ہے یہ حفظ تمہارے گلے ہی پڑ جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، علماء کہتے ہیں کہ اوقاف اسلامی معاشی نظام ہے جو سود سے پاک ہے، صحابہ کرام کے دور میں بھی چلتا رہا، برائے مہربانی فرمائیے کہ یہ وقف کیا ہے، کیا یہ موجودہ بینک کے نظام کا متبادل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، وقف جو ہے اس کا معاشی نظام یا یہ جو ہے نا کہ بینکنگ سسٹم اس کے ساتھ تقابلی کوئی، وقف تو ہوتا ہے نا کہ کسی جائیداد کے بارے میں آدمی یہ اعلان کر دے کہ یہ وقف ہے، یہ نہ تک کوئی وراثت میں بچوں کو ملے گا، کوئی تقسیم نہیں کرے، نہ یہ بیچا جائے گا، نہ کسی کو ہبہ کیا جائے، یہ قیامت تک جائیداد اسی طرح نہ قائم رہے گی، مگر اس کے ساتھ وہ بیان کر دیتا کہ اس کے مصرف یہ ہے، اس کی جو آمدنی ہوگی ان کاموں پر خرچ ہوگی، میں اپنی زمین مسجد کو دے جاتا ہوں، یہ زمین میرے بچے نہیں لیں گے، نہ کوئی بیچ سکے گا، میں نے اتنے کھیت جو ہے نا مسجد کے نام وقف کریں، وہ اسی طرح رہیں گے، اس کی مینجمنٹ مسجد والے کریں گے، یہ وقف ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کام کے لیے، کئی لوگوں نے مدرسوں کے لیے وقف کیے تھے کہ اس مدرسہ کے لیے میری زمینیں جائیدادیں، وقف روک دینے کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جائیداد کو روک دیا کہ یہ نہ تقسیم ہوگی، نہ بیچی جائے گی، نہ کوئی اس کو ہبہ کر سکے گا، اسی طرح یہ پراپرٹی قیامت تک رہے گی، آمدنی اس کی ان کاموں پر خرچ ہو، تو وقف ہے بڑی بڑی نیکی، یہ صدقہ جاریہ جو ہے نا اس کی اعلیٰ شکل یہ ہے کہ آدمی وقف کرے، کوئی نہ کوئی چیز جو نا اس کو کہہ جائے کہ یہ بس اللہ کے نام پر اسی طرح رہے گی۔ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا حضرت ابوبکر کا زمینوں کا معاملہ فرض کر بنو نذیر کی زمینیں خرید، وہی یہی مسئلہ تھا، بات تو سب کو پتہ ہے، شیعہ سنی نے اور زیادہ وقف تھا نا، وہ تقسیم ہونے والی بات نہیں، جو سوال تھا نا سنی شیعہ دونوں اور ماورج گئے، وہ ولیت کا تھا، مینجمنٹ کون کرے،
یہ مسجد میاں صاحب نے وقف کر دیا، اب ان کے بیٹے متولی ہیں، تو متولی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی میں حضور کی بچی، میں ان کا انتظام کروں، کھانا پینا کسی نے نہیں تھا، جس طرح وہ خرچ ہو رہا تھا دونوں پارٹیاں مانتی تھی کہ حضور بھی یہ کرتے، یہی ہونا چاہیے کہ بنی ہاشم کو خرچ ملے، مسافروں کا انتظام کیا جائے، مجاہدین کو، اسی طرح وہ بکر عمر کرتے رہے، اسی طرح بی بی فاطمہ چاہتی تھی صرف انتظام کہ میرے ہاتھوں میں ہو، میں یہ بندوبست کروں۔ حکومت کہتی تھی نہیں، یہ حضور اس وقت حکومت کے نگران تھے، اس لیے حکومت کی پراپرٹی تھی، اب ہم نگران ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ گواہ کہ خرچہ اسی طرح ملے گا بنو ہاشم کو جس طرح پہلے ملتا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ صرف حضرت معاویہ وغیرہ نے پھر خود ہی تقسیم کر لیا، اس کو بانٹ لیا، اپنے حصے کر لیا، انہوں نے برا کیا۔ پہلے جو تھے نا اس پر یہ انتظام کہ میں کروں، یا کوئی اتنی بات نہیں۔ جو کہتے ہیں نا حضرت فاطمہ رضی اللہ ناراض ہوگی، ناراضگی قدرتی بات ہے، یہ کوئی قیامت نہیں۔ میرے بچے کہیں کہ یہ بات ابا جی نے چھوڑی، ہم انتظام کریں گے، ان کو نہ ملے طبی طور پر رنج تو ہوتا ہے، وہ ناراض ہوں گے کہ یار ہمیں نہیں موقع دیا۔ یہ دینی مسئلہ نہیں، یہ طبی جو ہے نا رنجش، قدرتی آدمی ناراض ہو جائے، میرا مانا نہیں کیا، انتظام ٹھیک تھا۔ اسی لیے حضرت علی رضی کے ہاتھ میں جب آیا انہوں نے کوئی رد و بدل نہیں کیا، نہ کسی وارثوں کو بھی، اسی طرح حکومت کے پاس ہی تھا۔ تو وقف کو سمجھنا چاہیے۔ عبد الواحد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہم نے مسقط سے آپ کو اباضی فرقے کی کتابیں بھیجی تھیں، یہاں ایک اباضی عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن وہ نماز بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور ہم رکوع میں، پھر اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے وہ رکوع سجدے سے اٹھتے ہیں، اتنی دیر میں وہ ہم اٹھتے ہیں تو وہ قیام میں، ایسی صورت میں بتائیں کہ نماز دہرائیں یا نہیں، اور یہ صرف عصر کی نماز میں ہوتا ہے، مجبوری ہے ان کے پیچھے پڑھنا؟ نہیں میرے بھائی کتاب میں آپ کی مل گئی تھی، کچھ میں نے دیکھی پڑھی ہیں، بہت آپ نے اچھا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، ایسی چیزیں بھیجنی چاہیے، سب کے بارے میں واقفیت باتیں۔ تو آبادیوں کو بھی جو کہتے ہیں مسلمان نہیں، یہ بھی زیادتی ہے، ان اسی طرح مسلمان ہے جیسے ہم ہیں، تھوڑی باتوں میں اختلاف پھر کیا ہوا، اسی لیے کئی لوگوں نے جب کہا جی نا آبادی مسلمان نہیں، تو پھر جو ہے نا الجامع الاحکام القرآن امام قرطبی کا حاشیہ، وہ ساتھ ساتھ ہی لکھتے گئے لکھنے والے کہ یار کیوں مسلمان ہے ٹھیک تھا، باقی نماز اگر اس طرح کی غلط شرط پڑھتے ہیں نا تو وہ آبادی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا حنفی ہو، کیا ایسے آدمی کے پیچھے پھر نماز پڑھنی؟ نماز تو آرام سے پڑھنی چاہیے، صحیح، دہرائی بھی جا سکتی ہے اس میں، ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے ایسے آدمی کے، چلو پڑھ لیتا تو پھر ہو گئی اس کی، مگر وہ جیسے حضور نے فرمایا نا، لوگوں نے پوچھا آپ نے جب بتایا نا کیسے حکمران آئیں گے، نماز اس وقت حکمران ہی پڑھاتے تھے، یہ تو نہیں کہ ممبری کے لیے کھڑے ہو گئے نماز کوئی پڑھی نہیں، یہ تو قیامت ہے نا، مسجد میں کبھی آئے نہیں ممبر بننا ہے پارلیمنٹ میں، اس وقت تو آخری نشانی یہ تھی نا کہ بے شک جتنا جی چاہے بے ایمان ہو نماز پڑھ رہا، نماز آخری نشانی، حکمران پڑھتے، مگر حضور نے فرمایا ایسے آئیں گے جو بے وقت پڑھیں گے، بالکل جلدی کاٹ چھانٹ کے، جو پھر صحیح نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے پوچھا ہمارا کیا بنے گا پھر، تو نبی علیہ السلام نے کہا وقت کا تو حل یہ ہے کہ تم وقت پر اپنے گھروں میں پڑھ لینا، پھر جا کر ان کے ساتھ پڑھ، مجبوری کا ہے کہ نہ پڑھو گے مصیبت آ جائے گی، مقدمہ بنا لیں گے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں، تو تمہاری فرض ہو جائے گی گھر میں پڑھی یا نفل ہو جائے گی، اور کاٹ چھانٹ کا کہا کہ اگر وہ اس طرح قطر کے پڑھیں گے تمہیں پورا ثواب ہوگا، گناہ ان پر ہوگا، مگر اختلاف نہیں کرنا، نماز اکٹھے پڑھ کر، امت کا اتحاد اور اتفاق لازم ہے، یہ باتیں اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ، نماز مل کر سب کو پڑھنی چاہیے، کوئی نہ کہا کہ یہ فلاں فرقہ ہے یہ فلاں، سب پڑھو ساتھ، اسی لیے میں نے جمعے کے خطبے میں 5 تکبیروں کا بھی ذکر کی، اتنی تکبیریں بھی حضور نے کہی، اس لیے کوئی شیعہ عالم جنازہ پڑھا رہا 5 اللہ اکبر کہے تو ابن مسعود نے کہا کہتے جاؤ جتنا امام کہتا، کوئی نجائز کر رہا، مولویوں کو چاہیے سارے اللہ کا نام دے کر جو کچھ کتابیں سب پڑھائیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک، تاکہ مسلمانوں کے ذہن کھل جائیں اور محبت سے ایک دوسرے سے ملیں، کیوں نفرت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔